الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بداں کے اسم بر دو صنف است، مذکر و مؤنث۔ مذکر آن است کہ درو علامت تانیث نہ باشد چون رجلن، و مؤنث آن است کہ درو علامت تانیث باشد چون امرأتن، و علامت تانیث چار است، تا چون طلحۃ، و الف مکسورہ چون خبلا، و الف ممدودہ چون حمراء، تا مقدرہ چون اردن کے دراصل اردتن بودا است بدلیل اریدتن، زیرا کے تصغیر اسمارہ باصل خود برد، و این را مؤنث سمائی گویند۔ و بداں کے مؤنث پر دو قسم است، حقیقی و لفظی۔ حقیقی آن است کہ باعضائے او حیوان مذکر باشد چون امرأتن کے باعضائے او رجل است، و ناقۃ کے باعضائے او جمل است، و لفظی آن است کہ باعضائے او حیوان مذکر نہ باشد چون ظلمتن و قوتن۔ اسم متمکن کی تعریف ہو رہی ہے۔ اسم غیر متمکن کی تو وہ 8 قسمیں تھیں نا جو گزر گئیں۔ اسم متمکن کی ایک تعریف پیچھے گزری کہ اسم متمکن جو ہے نا وہ اسم معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، پھر اسم جو ہے نا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ ہاں جی، آج اسم کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ آج صرف اس پر بحث ہوگی، مذکر اور مؤنث پر۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر علامت تانیث کی نہ ہو، یعنی کوئی سائن تانیث کا مؤنث کا جس کے اندر نہ ہو، وہ کیا ہے؟ مذکر۔ نہ لفظاً ہو نہ تقدیراً ہو، سمجھ آئی نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذکر۔ اور مؤنث وہ ہوتا ہے جس کے اندر تانیث کی نشانی ہو، کوئی نہ کوئی مؤنث کی نشانی ہو۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ مذکر وہ ہے جس کے اندر کوئی سائن، کوئی نشانی تانیث کی مؤنث کی نہ ہو۔ مثال اس کی دی ہے انہوں نے رجلن۔ رجلن کا کیا معنی ہے؟ مرد۔ رجلن کا کیا معنی ہے؟ مرد۔ اور مؤنث کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تا ہوتی ہے اس میں۔ ہاں جی، تا ہوتی ہے۔ جیسے آپ جیسے آپ نسوتن کر لو، اس میں بھی تا ہے نا۔ ہاں جی، یا آپ جو ہے کوئی اس کا اور جیسے آپ طلحہ تو کر لیں، ہاں جی، یہ اس کے اندر تا ہے نا، تو یہ نشانی کس کی ہے؟ مؤنث کی ہے۔ تو جس کے اندر نشانی مؤنث کی نہ ہو، نہ لفظاً ہو، یعنی یہ لفظ ہے نا را جیم لام، 3 حرف ہے نا، تو اس کے اندر کوئی تا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ لفظاً اس کے اندر کوئی تانیث کی نشانی مؤنث کی نشانی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر۔ تو مؤنث کیا ہوگا؟ جس کے اندر مؤنث کی نشانی ہو، سمجھ آئی نا؟ تو یہ تعریف ہے اس کی مذکر کی اور مؤنث کی۔ اب جو اگلی کتابیں آ رہی ہیں نا نحو کی، اس سے آگے والی، تو وہاں انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اسم کی 2 قسمیں کون کون سی؟ مذکر اور مؤنث۔ انہوں نے کہا ہے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث اور مذکر۔ فرق کا پتہ چلا کیا؟
ہاں یعنی صاحب نامیر نے کہا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، اور اگلی کتابوں میں جو ہے کافیہ وغیرہ یا دوسری کتابیں نحو کی، اس میں کیا آئے گا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ مؤنث اور مذکر، یعنی مؤنث کو پہلے ذکر کیا۔ اب یہ جو ہے نا علماء چھوٹی چھوٹی بات جو صاحب فن لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات کو نظر رکھتے ہیں۔ بھائی جب صاحب نامیر نے اسم کی دو قسمیں ذکر کی، مذکر اور مؤنث، پہلے مذکر کو ذکر کیا پھر مؤنث کو ذکر کیا، تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ پہلے مؤنث اور پھر مذکر کو کیوں ذکر کیا؟ ہاں جی، تو اس کا ایک جواب تو آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز فرسٹ۔ ہاں، یو لائک اٹ دس جواب؟ یہ تو ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ لیڈیز فرسٹ، اس لیے مؤنث کا پہلے ذکر کیا۔ لیکن بہرحال انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس کی دو وجہ ہیں کہ مؤنث کو پہلے ذکر کیا اگلی کتابوں والوں نے اور مذکر کو بعد میں ذکر کیا۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ مذکر کی تعریف سے مؤنث کی تعریف جو ہے نا وہ مختصر ہے، تھوڑی ہے۔ ہاں جی، کون سی ہے؟ کہ مؤنث کی تعریف جس کے اندر علامت تانیث کی ہو، علامت من نشانی، جس کے اندر نشانی تانیث کی ہو، وہ کیا ہے؟ مؤنث۔ مذکر کی تعریف میں تھوڑا لمبا کام ہے، اس لیے انہوں نے مؤنث کو پہلے ذکر کیا۔ یہ ایک جواب ہے، سمجھ آئی آپ کو انس؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وجودی، ایک ہوتا ہے عدمی۔ یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہو، وجودی اور عدمی۔ ہاں جی، عدمی کس کو کہتے ہیں؟ عدم، نیگیٹو، ہاں، اور وجودی پازیٹو۔ یعنی وجودی وجود سے ہے نا، کسی چیز کا موجود ہونا، وہ کیا ہے؟ وجودی اس کو بولتے ہیں۔ اور کسی چیز کا نہ ہونا اس کو کیا بولتے ہیں؟ عدمی۔ جس چیز میں پازیٹو تھنگ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجودی، اور جس میں نیگیٹو ہو اس میں کیا کہتے ہیں؟ عدمی۔ اور تانیث جو ہے، جو مؤنث کی تعریف ہے، اس میں کیا ہے؟ مؤنث کی تعریف کیا ہے؟ جس میں ہو، تو یہ وجودی ہے یا عدمی ہے؟ یہ پازیٹو ہے نا۔ جس میں مؤنث کی نشانی ہو اس کو کیا بولیں گے؟ وجودی۔ اور مذکر کی تعریف کیا ہے؟ جس میں مؤنث کی نشانی نہ ہو، تو یہ کیا ہو گیا؟ عدمی ہو گیا۔ اب سمجھ آئی نا وجودی اور عدمی کا؟ اور یہ نحو کا یہ قانون ہے، قاعدہ ہے کہ جب وجودی اور عدمی دو چیزیں آ جائیں تو کس کو اہمیت دیتے ہیں، کس کو پہلے ذکر کرتے ہیں؟ وجودی کو۔ سمجھ آئی مسئلے کی؟ تو چونکہ مؤنث کی تعریف میں وجودی چیز کا ذکر ہے، پازیٹو تھنگ، کہ جس میں علامت تانیث کی ہو، مؤنث کی نشانی ہو، یہ کیا ہے؟ پازیٹو، یہ کیا ہے؟ وجودی۔ اور مذکر کیا ہے؟ جس میں نشانی تانیث کی نہ ہو، یہ کیا ہے؟ عدمی، نیگیٹو۔ تو وجودی کو عدمی پر فوقیت حاصل ہے، تو اس لیے انہوں نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اگلی کتابوں والوں نے مؤنث کا، بعد میں ذکر کیا کس کا؟ مذکر کا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ منطق وغیرہ پڑھیں گے نا یا اگلی کتابیں پڑھیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کتابوں میں پڑھیں گے، جس سے آپ کو ایک چیز کا اور کا پتہ چلے گا کہ وجودی کیا ہوتا ہے، عدمی کیا ہوتا ہے، کس کو مقدم کرنا ہوتا ہے، کس کو مقدم نہیں کرنا ہوتا۔ یہ چیزیں آپ کو آگے تھوڑی بہت ہیلپ دیں گی۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ اس نے ذکر کیا مذکر پہلے، مؤنث پہلے، صحیح ہے نا؟ تو ہم چونکہ نامیر پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم یہ ذکر کریں گے کہ میر صاحب نے جو کہا کہ مذکر بھی اسم ہے، مؤنث بھی اسم ہے، تو مذکر کیا ہے کہ جس کے اندر
نشانی مؤنث کی نہ ہو، جس کے اندر نشانی مؤنث کی نہ ہو، لفظاً نہ ہو. اس کی مثال کیا تھی؟ رجلن. اس کے اندر تا نہیں ہے، کوئی بھی نشانی جو مؤنث کی ہے وہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ رجلن کیا ہے؟ مذکر. اور مؤنث کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر نشانی تانیث کی ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث. اب آگے مسئلہ یہ چلا کہ جو میں نے آپ نے کو کہا تھا نا کہ اس کی جو ہے مؤنث کی وہ ہوتے جس کے اندر نشانی مؤنث کی ہو، تو مؤنث کی نشانی کتنی ہے؟ 4. مؤنث کی کتنی نشانی ہے؟ 4 ہیں. مذکر تو یہ جس کے اندر نشانی نہ ہو، اور مؤنث کی نشانی کیا ہے؟ مؤنث کی نشانی تا ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ لفظ ایسا ہو جس کے اندر تا لفظاً موجود ہو، جس کے اندر تا لفظاً موجود ہو. جس طرح طلحہ تو ہے، طلحہ تو یہ نام تو مرد کا ہے، لیکن اس کے اندر تا ہے نا، تو یہ طلحہ تو کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لفظاً کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو ایک نشانی یہ ہے کہ جس کے اندر تا موجود ہو، ہاں جی، علامہ تانیث کی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مؤنث ہوتا ہے. یعنی جو پڑھنے میں آئے، جب آپ پڑھیں نا، لفظ پڑھیں تو تا پڑھی جائے. جب تا پڑھی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تا لفظاً موجود ہے. لفظاً پتہ ہے لفظاً کی سمجھ رہے ہو نا؟ لفظاً موجود ہے کہ لفظوں میں یہ تا پڑھی جاتی ہے، اور یہ نشانی کس کی ہے؟ مؤنث کی ہے، تانیث کی ہے. تو یہ طلحہ تو یہ پہلی قسم ہے جو جس کے اندر تا ہو. امیر والے نے بھی اس نے ذکر کیا، آپ کی کتاب میں شاید ہوگا یہ. اچھا، اسی طرح جو ہے نا امراتن جو ہے نا، امراتن ہے نا، امراتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امراتن کا معنی کیا ہے؟ عورت. اور مرءن کا کیا معنی ہے؟ مرد. مرءن، مرءن کیا ہے؟ مرد. تو یہ نہیں ہے نا. اور امراتن اس کے اندر لفظاً تا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لفظ امراتن مؤنث ہے. ہاں جی. تو اگر تا لفظاً موجود ہو، جیسے امراتن ہے یا طلحہ تو ہے، تو یہ لفظ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. یہ جو 4 قسمیں تھیں تانیث کی، یہ پہلی نشانی اس کی ہے. صحیح ہے. دوسری انہوں نے ذکر کیا کہ نشانی تانیث کی کیا ہے؟ وہ لفظ جس کے اندر الف مکسورہ آخر میں موجود ہو، جس کے اندر الف مکسورہ موجود ہو. الف مکسورہ جس طرح حبلا، حبلا، ہا، با، لام، یا، اور لام کے بعد جو ہے نا ایک کھڑی زبر لگائی جائے. صحیح ہے. حبلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مکسورہ. اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ. اور حبلا کا معنی ہے پریگننٹ عورت. حبلا کا کیا معنی ہے؟ پریگننٹ عورت. اور حبلا جو ہے، اب اس کو کیا کہیں گے کہ یہ حبلا عورت معنی کو چھوڑو، معنی تو میں نے ویسے بتا دیا. حبلا میں آخر میں کیا ہے؟ الف مکسورہ. الف مکسورہ. اور الف مکسورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکسورہ قاف سے ہے، 2 نقطوں والی قاف. میم، قاف، صاد، واو، را، ہا. مقصورہ یہ قصر سے ہے. قصر، قصر کا معنی کیا ہے؟ بند کرنا، بند کرنا. تو مقصورہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ نہیں آتا، جس کے بعد حمزہ نہیں آتا. یعنی الف مقصورہ نے بند کر دیا اس باب کو کہ اس کے بعد کوئی حمزہ آئے، اس لیے اس کو الف کیا کہتے ہیں؟ مقصورہ.
جہاں بھی الف مقصورہ ہوگی، ہاں جی، ان الف مقصورہ جہاں بھی آئے گی اس کے بعد حمزہ نہیں آئے گا، ہاں جی، تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف مقصورہ۔ اور جس لفظ پر الف مقصورہ آ جائے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ تو حبلہ جو ہے جائے کہ اس کا معنی جو ہے وہ عورت ہے، حاملہ عورت ہے، لیکن اگر یہ معنی نہ بھی ہو اس کا، کوئی اور ایسا لفظ ہو جس کے اوپر الف مقصورہ آ جائے، ہاں جی، تو جیسے موسیٰ ہے، اس کے اوپر ہے نا کھڑی زبر، اب وہ عورت تو نہیں ہے نا، ہاں جی، تو اس پر الف مقصورہ ہے، تو وہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث کی نشانی ہے کہ الف مقصورہ آ گئی، اور الف مقصور اس کے بعد کوئی حمزہ نہیں ہے، تو یہ دوسری نشانی ہے تانیث کی۔ ایک تو یہ کہ اگر تا لفظاً آ جائے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ مؤنث، اور اگر الف مقصورہ آ جائے جس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا تو وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ الف ممدودہ، جس کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے، ہاں جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے حمراء، حمراء، ہا میم را الف، اوپر مد اور آخر میں حمزہ۔ ہم ممدودہ مد سے ہے، مد کا معنی کھینچنا، یعنی جو لمبا کھینچ کر پڑھا جائے، تو الف ممدودہ جو ہے حمراء، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ الف ممدودہ کے بعد حمزہ آتا ہے، الف ممدودہ کے بعد حمزہ آتا ہے۔ تو حمراء کا معنی کیا ہے؟ سرخ رنگ والی عورت، یعنی وہ عورت جس کا رنگ روپ سرخ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حمراء۔ تو یہ حمراء جو ہے نا، جہاں الف آ جائے، الف ممدودہ آ جائے جس کے بعد حمزہ ہو، تو یہ نشانی کس کی ہے؟ یہ تانیث کی نشانی ہے۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا، صحیح ہے، 3 ہو گئی۔ چوتھی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے اندر تا مقدر ہو، جس کے اندر تا مقدر ہو، مقدر کا کیا مطلب؟ چھپی ہوئی ہو، ظاہر سامنے دیکھنے میں نظر نہ آئے، لیکن اس کے اندر تا چھپی ہوئی ہو، تو وہ بھی لفظ کیا ہوگا؟ وہ مؤنث ہوگا۔ جیسے اردن ہے، اردن، سمجھ آئی نا؟ یہ اردن اصل میں کیا تھا؟ اردتن۔ جب اصل میں اردتن تھا تو اب اس میں تا ہے نا، لیکن اس کو قرآن مجید میں جہاں بھی آپ عربی میں دیکھیں ارد کا لفظ آتا ہے، جہاں بھی آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں جی، ارد کا لفظ آتا ہے نا، یہ ہزاروں دفعہ آتا ہے ارد کا لفظ۔ تو یہ ارد کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ کہ اس کی اصل کیا ہے؟ اردتن، ہاں جی، اور اس کو پتہ کیسے چلا کہ اس کی اصل اردتن ہے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں آپ اس کی تصغیر بناؤ، تصغیر بناؤ تو اس کی ہوگی اریدتن۔ تصغیر کیا ہے؟ اریدتن۔ اریدتن جب تصغیر اس کی بنی تو آپ تا اس میں لائے، تو اریدتن جب کسی شے کی تصغیر بناؤ تو اس کے جو اصل لفظ ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں۔ تو جب اریدتن آپ نے تصغیر بنائی تو اس میں تا آ گئی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اریدت تب تصغیر بنائی تو اصل لفظ آ گئے اور اس میں تا ہے، تو اس کی اصل کیا ہوگی؟ اردتن۔ لہٰذا اردن جو ہے نا یہ مؤنث ہے اور اس کے اندر تا مقدرہ ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ ہاں جی، یہ جو آپ پڑھتے ہو نا، آپ نے پڑھا نا اس میں اسم فاعل میں صرف میں، ضاربن ضاربان ضاربون ضربتن ضربن ضرابن ضرابن ضروبن ضربا ضربان اضرابن اضربا اضربتن ضاربتن ضاربتن ضارباتن ضوارب ضربن، آگے
زویربن و زویربتن. زویربن یہ کیا ہے؟ یہ مصغر ہے نا، یہ تصغیر ہے. اور زویربتن یہ کیا ہے؟ تصغیر ہے. یہ تصغیر کا مطلب کیا تھا کہ چھوٹا، چھوٹو، یعنی آپ زبان میں کہتے ہیں نا چھوٹو ادھر آ، یہ چھوٹو کیا ہے؟ یہ تصغیر ہے. تو عرب میں، عربی زبان میں جب کسی چیز کی تصغیر بنائی جائے تو اس میں جو اوریجنل الفاظ ہوتے ہیں نا، حروف ہوتے ہیں اوریجنل اس لفظ کے، وہ لانے پڑتے ہیں، اور وہ سارے لانے پڑتے ہیں، تب تصغیر بنتی ہے. تو اب وہ سارے جب آ گئے تو پتہ چل گیا کہ اس کے اصل یہ حروف ہیں. تو اب اردن تھا نا، تو اس کا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ مؤنث ہے. تو کیسے مؤنث ہے؟ یہ اردتن، آپ میں کہوں کہ بھی اردن اصل میں اردتن تھا، تو آپ کہیں گے جی اردتن میں تو اردن میں تا نہیں ہے، اردتن میں تے کیسے آ گئی؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ اردن کی آپ تصغیر بنائیں. تو وہ کیا آگئی؟ اریدتن. جب آپ تصغیر بنائیں گے اریدتن تو دیکھو اس میں تا آ گئی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اردتن تھا، کیونکہ وہ تا جو تصغیر میں آئی ہے وہ اس میں بھی ہونی چاہیے. سمجھ آئی میری بات؟ اب سو فار جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک مذکر، ایک مؤنث. مذکر وہ ہے یعنی لفظاً، جس کے اندر لفظاً تانیث کی کوئی نشانی نہ ہو. جیسے رجلن ہے، یہ رجلن جو لفظ ہے اس کے اندر تا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر. اور جو مؤنث ہے، مؤنث وہ ہوتا ہے جس کے اندر تانیث کی نشانی ہو. اب اس کی چار قسمیں ہیں، یعنی یا تو اس کے اندر لفظاً تا ہو، جیسے امرأتن میں ہے یا طلحتو میں ہے، یہ لفظاً ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو آپ وہ چیز پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر تا ہے. تو یہ طلحتو ہو گیا یا امرأتن ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مؤنث ہے. صحیح ہے. دوسری نشانی اس کی تھی کہ جس کے اندر الف مکسورہ آ جائے. کوئی بھی لفظ جس کے اندر الف مکسورہ آ جائے، چاہے اس کا معنی مذکر والا ہو، چاہے اس کا معنی مؤنث والا ہو. جیسے حبلہ ہے، اس کا معنی مؤنث والا ہے یعنی حاملہ عورت. اور موسیٰ، اس کے اندر الف مکسورہ ہے اس کے آخر میں، لیکن وہ اس کا معنی مذکر والا ہے، لیکن لفظ کیا ہوگا؟ لفظ مؤنث ہوگا. تو دوسرے الف مکسورہ ہے. الف مکسورہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے آخر میں ایسی الف آ جائے چھوٹی جس کے بعد حمزہ نہ سے، یہ نشانی ہے مکسورہ کی، اس کے بعد حمزہ نہ آئے. جب حمزہ نہ آئے تو یہ الف مکسورہ ہے، یعنی اس نے بند کر دیا کہ میرے بعد کوئی حمزہ آئے، اس لیے اس کو مکسورہ بولتے ہیں. تو یہ جو ہے نا حبلہ، یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ دو ہو گئی. تیسری نشانی کہ وہ حروف، وہ لفظ جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، لمبی ہو، اور ممدودہ مد والے الف کو کہتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ آتا ہے، جیسے ہمراؤ، ہمراؤ. اب یہ جو ہمراؤ ہے یہ الف ممدودہ والی ہے اور یہ تانیث کی نشانی ہے. اس کا معنی جو ہے نا سرخ عورت ہے اس کا معنی. تو ہمراؤ الف ممدودہ جس کے بعد آ جائے، جس کے بعد حمزہ ہو، یہ بھی تیسری نشانی ہے مؤنث کی. چوتھی نشانی آپ دیکھ لو، وہ کیا ہے کہ تا مقدرہ ہو. مقدرہ کا مطلب کہ جو چھپی ہوئی ہو، سامنے نظر نہ آتی ہو. جیسے اردن ہے تو اردن جو ہے اس کے اندر تا چھپی ہوئی ہے، اور یہ تا مؤنث کی نشانی ہے جو تا مقدرہ ہے. ظاہر دیکھنے میں تا نظر نہیں آتی اردن میں، لیکن اس کی اصل کیا تھی اردن کی؟ اردتن. آپ کو پوچھتا ہے جی آپ کو کیسے پتا کہ اردتن میں تا اصل تا ہے؟ کہا کہ جب اس کا معلوم کرنا ہو کہ اس کی تا اندر تا ہے یا نہیں، تو اردن کی آپ تصغیر بناؤ. تصغیر یعنی اس کے تصغیر ہوتا ہے کہ
اس کے معنی ایسا لفظ ذکر کرنا جس کے اندر اس کو چھوٹا ظاہر کیا جائے، یعنی اس کی تصغیر بنائی جائے، تو اس میں وہ سارے اوریجنل حروف آ جاتے ہیں۔ تو ہم جب اردن کی تصغیر بنائیں گے تو وہ ہوگی اریدتن۔ جب اریدتن تصغیر بنائی تو اب جو اردن میں الفاظ ہیں وہ سارے اس کے اندر آ گئے، بلکہ ایکسٹرا بھی آ گئی، تا بھی آ گئی، تو معلوم ہوا کہ اردن کی اصل جو تھی اردتن تھی، اور تا جو ہے یہ مقدرہ تھی، چھپی ہوئی تھی، اردن میں نہیں ہے لیکن ہے اس کے اندر چھپی ہوئی۔ تو اردن جو ہے نا یہ بھی علامت تانیث کی، یہ بھی تا مقدرہ ہے، اور یہ بھی نشانی تانیث کی ہے۔ تو یہ 4 قسمیں تھیں اس کی تا کی۔ اب آگے یہ جو ہم نا اب اس میں جو ہے یہ میں ترجمہ اس کا کروں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جان کے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر آنس کے درو علامت تانیث نباشد۔ مذکر وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تانیث کی علامت نہ ہو، جیسے راجلون، اور مؤنث آنس کے درو علامت تانیث باشد۔ مؤنث وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تانیث کی نشانی ہو، جیسے امراتن، اور علامت تانیث کی 4 ہے۔ ہاں جی، تا جیسے طلحہ تو ہے، الف مقصورہ جیسے حبلہ ہے، الف ممدودہ جیسے امراؤ، اور تا مقدرہ جیسے اردن ہے، کہ اصل میں اردتن بوداست، اصل میں اردتن تھا۔ دلیل اس کی یہ ہے اریدتن، اس واسطے کہ تصغیر اسماء کی جو ہوتی ہے با اصل خود برد اپنے اصل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی نہیں؟ اب آگے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اردن، اس کے اندر تا مقدرہ ہے، اور تا مقدرہ جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ جب اس کو تصغیر بنایا تو اریدتن بنا، تو یہ جو ہے نا یہ اردن جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سمائی۔ سمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں قاعدہ قانون سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مؤنث ہے۔ جب عربوں سے سنا کہ یہ مؤنث ہے تو ان کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مؤنث سمائی ہے، کہ اس کے اندر تا جو ہے مقدرہ ہے، اس کو جو ہے نا یہ مؤنث سمائی اس کو بولیں گے۔ سمجھ آئی نا؟ اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ اب آگے ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں، بداں کے مؤنث مردوں کے سمست۔ آگے پھر ایک اور تقسیم کرتے ہیں کہ مؤنث جڑی ہے نا، وہ آگے آتا ہے نا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ آپ کہتے ہیں مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک مؤنث حقیقی، ایک مؤنث لفظی۔ سنا؟ مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک قسم حقیقی اور دوسری کیا؟ لفظی۔ حقیقی وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ یہاں تے وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کیا ہے کہ وہ لفظ، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں، جس کے اپوزٹ حیوان مذکر ہو، جس طرح امراتن کا کیا معنی ہے؟ ہاں، عورت۔ اس کے مقابلے میں اپوزٹ کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے؟ رجلن۔ ہاں، تو وہ رجلن جو ہے نا یہ حیوان ہے نا، یعنی انسان ہے، اور کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو یہ امراتن کیا ہو گیا؟ یعنی جب بھی آپ عورت بولو گے تو عورت کا کیا مطلب ہے؟ وہ جس کے مقابلے میں مرد ہو۔ تو امراتن عربی میں ہے نا عورت، اور اس کے مقابلے میں مرد ہے۔ ہاں جی، تو چھوڑو اس کو کہ اس کے اندر تا ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ دوسری تقسیم ہے کہ امراتن جب آپ کہو گے تو امراتن کے مقابلے میں مرد ہے، تو یہ امراتن کیا ہوگا؟ مؤنث حقیقی ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی ناقاتن ہے۔
ناقتن اونٹنی، فیمیل کیمل، تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جملن، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ بھی حیوان ہے نا. ہاں تو جو یہ ناقتن کیا ہے؟ یہ مؤنث حقیقی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب میں یہاں یہ منطق کی بات آپ کو بتاؤں تھوڑی سی، کہ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، زمین پر چلتی ہے، ہاں جی زمین پر چلتی ہے، ماشی بالاقدام، متحرک بالارادہ، اپنے ارادے کے ساتھ وہ واک کرتی ہے. ہر وہ جانور، جاندار چیز جو حساس بالارادہ ہے، یعنی اپنے ارادے کے ساتھ کوئی چیز کام کرتی ہے، مشی بالاقدام ہے، قدموں کے ساتھ چلتی ہے، سانس لیتی ہے، متحرک بالارادہ ہے، اپنے ارادے سے حرکت کرتی ہے، ہاں جی وہ کیا ہے؟ حیوان ہے. وہ کیا ہے؟ انسان اپنے ارادے سے کام کرتا ہے، سانس لیتا ہے، زمین پر چلتا ہے، ہاں جی تو یہ کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. جانور جتنے بھی ہیں، جانور جتنے بھی ہیں یہ چلتے بھی ہیں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کسی قسم کا ہو، اور اپنے ارادے سے چلتے بھی ہیں. ان کو حساس بھی ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون ان کو چھیڑ رہا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو وہ سارے کیا ہیں؟ حیوان ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منطق میں ہر جانور کو، ہر جاندار چیز کو حیوان کہا جاتا ہے. ہر جاندار چیز کو حیوان کہا جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہاں ذکر کیا، یہ صاحب نامیر نے بھی ذکر کیا کہ مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں میل حیوان مذکر ہو. تو امراتن جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے. کیوں؟ کہ اس کے مقابلے میں مرد ہے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح دوسرا جو ہے ناقتن، وہ بھی حیوان ہے. جب میں نے حیوان کی تعریف کی تھی، وہ بھی حیوان ہے. اور وہ کیا؟ مؤنث حقیقی ناقتن. کیوں؟ کہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اونٹ، جمل. سمجھ آئی نا؟ تو یہ مؤنث حقیقی کی تعریف ہے کہ وہ جانور جس کے مقابلے میں مذکر ہو، جیسے امراتن کے مقابلے میں رجلن ہے، اور ناقتن کے مقابلے میں جملن ہے. تو یہ جو ہے نا ناقتن اور امراتن یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے. یہ مؤنث حقیقی ہے. دوسرا ہے مؤنث لفظی. مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں جو ہے نا جس کے مقابلے میں مرد مذکر نہ ہو، جس کے مقابلے میں میل نہ ہو. سمجھ آئی؟ اس کی مثال یہ وہ لفظی ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. وہ جس طرح ظلمتن جو ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ ڈارکنیس، اندھیرا. اور قوتن پاور، طاقت. اب ظلمتن میں تا ہے، ہاں جی مؤنث کی نشانی ہے، لیکن مقابلے میں کوئی میل نہیں ہے. یا ہے کوئی؟ اندھیرے کے مقابلے میں میل نہیں ہے، چاہے اگرچہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کے مقابلے میں روشنی ہے. قوت، طاقت کے مقابلے میں کمزوری ہے، لیکن وہ میل تو نہیں ہے نا.
مذکر تو نہیں ہے نا، اس لیے ظلمتن اور قوتن یہ کیا ہوگا، یہ مؤنث کیا ہے؟ لفظی، یہ مؤنث لفظی ہے، یعنی جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو، ہاں جی، اور ہو وہ مؤنث، جیسے قوتن میں تا ہے، ظلمتن میں تا ہے، تو یہ تا کی وجہ سے یہ مؤنث ہے، یہ لفظوں میں دیکھی جا رہی ہے، تو یہ مؤنث کیا ہے؟ لفظی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب اس پر جو ہے نا ایک بات اور بتاتے ہیں کہ تا جو ہے، اب قرآن مجید میں اور حدیث میں اور عربی میں کتنے الفاظ ایسے ہیں جو ہیں مؤنث، لیکن ہمیں پتہ نہیں، تو اس کی کیا نشانی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ یہ حروف جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں، یہ مؤنث ہیں؟ ہاں جی، یعنی اگر تا لفظوں میں ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اگر تا لفظوں میں ہو، طلحۃ ہے، امرأۃن میں ہے، ظلمتن ہے، قوتن ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ لیکن اگر ایسے لفظ ہوں جس کے اندر تا نہیں نظر آ رہی، تو ہمیں پتہ کرنا ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ہم کیسے پتہ کریں گے؟ ہاں، آپ بتاتے ہو کیسے کریں گے؟ پہلی یہ کہ تصغیر ہو، ہم اس کی تصغیر بنائیں گے، تصغیر یعنی اس کو چھوٹا کر کے لے جائیں گے۔ تصغیر جب بنائیں گے اس کی، تو تصغیر سے اس کی اصل اوریجنل سامنے آ جائے گی نا، تو جتنے حروف اس کے اندر ہیں وہ سب سارے جب آ جائیں گے تو کیا اس میں اندر وہ تا بھی آ جائے گی جو مقدر ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس کی مثال میں نے کیا دی تھی؟ اردن، کیا مثال دی تھی؟ اردن، کہ اردن جو ہے اس کے اندر تا مقدر ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ اردتن، اور اس کی تصغیر کیا ہے؟ اریدتن، اس کی تصغیر کیا ہے؟ اریدتن۔ تو جب اریدتن کہا تو اریدتن میں تا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تا مقدر ہے، چھپی ہوئی ہے، تو اصل اردن کا کیا ہے؟ اردتن۔ یہ پہلی مثال ہے، صحیح ہے۔ دوسری مثال کہ جب اسم کی طرف، کسی اسم کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹائی جائے، کسی اسم کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹائی جائے، تو جب ضمیر لوٹائی جائے گی تو کیا بتائے گی کہ یہ اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ہاں، سمجھ آئی؟ جب اسم کی ضمیر لوٹائی جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ اچھا، مثال کے طور پر میں آپ کو پہلے انگریزی کی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، پتہ نہیں وہ صحیح ہوگی یا نہیں۔ آپ یہ کہیں کسی عورت کا نام لیں کہ ہندا کیم، ہندا کیم، ہندا عورت کا نام، ہندا کیم، اینڈ دین یو سیڈ شی سیڈ، تو شی جب کہا آپ نے، نام تو اس کا نہیں لیا، لیکن شی کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے جو لوٹائی آپ نے کس کی طرف؟ ہندا کی طرف۔ تو اب ہندا دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، جب آپ نے سنا ہندا کیم اینڈ شی سیڈ، تو کیا انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ شی سے مراد کیا ہے؟ ہندا ہے۔ ہاں، یہ میں انگریزی میں مثال دی آپ کو، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، لیکن میں عربی کو مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے النار یعرضون علیہا، سورہ مومن میں 24ویں پارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی جو یہ عذاب قبر کے لیے یہ آیت جو ہے نا، جو کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں ثابت ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ قوم فرعون کا ذکر ہو رہا ہے 24ویں پارے میں، فرعون سورہ مومن میں، کہ اللہ فرماتا ہے النار، دوزخ کی آگ، یعرضون
فرعون کی قوم، فرعون کے جو لوگ تھے جو مر گئے تھے، یوردون علیہا، ہاں جی، وہ جو قوم ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں علیہا، کس پر؟ نار پر، صبح اور شام، غدواً و عشیہ. یعنی جو فرعونی لوگ کافر مرے تھے ان کا عذاب قبر کیا ہے کہ صبح کو بھی، غدواً و عشیہ، مارننگ اور ایوننگ، اس فرعون کی قوم کو لایا جاتا ہے اور دوزخ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی یہ کب عذاب قبر، ابھی قیامت تو نہیں نہ آئی، لیکن جب قرآن فرماتا ہے کہ صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یوردونا، وہ قوم، وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں علیہا، علیہا، اس پر. تو ہا کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ ہاں، نار کی طرف. سمجھ آئی نا؟ تو اب ہمیں پتہ نہیں کہ النار جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہمیں پتہ نہیں مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن جب ہا ضمیر لوٹی اسم کی طرف، کس کی طرف؟ نار کی طرف، تو ہا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ پتہ چل گیا کہ النار جو ہے یہاں تا مقدر ہے، یہ اصل میں یہ مؤنث ہے. نہیں، النارتون نہیں ہو، نار ہی رہے گا، نار ہی رہے گا، نارتون نہیں بنے گا. لیکن ہا کی ضمیر کا لوٹنا نار کی طرف یہ بتاتا ہے کہ اس میں تا مقدرہ ہے، اس لیے ہا کی ضمیر قرآن مجید میں ادھر لوٹ رہی ہے. اگر یہ مذکر ہوتا تو مؤنث کی ضمیر کیسے لوٹتی؟ ہاں لٹانا نہیں ہے، وہ تو صرف اریدتن میں لٹانا ہے، اردن کی تصغیر بنانے لکی. یہ تو دوسری قسم ہے کہ جب اسم کی طرف ضمیر لوٹے مؤنث کی تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ وہ اسم جو ہے النار وہ مؤنث ہے اور اس کے اندر تا مقدرہ ہے، چاہے ہم اس کو لائیں یا نہ لائیں. ہم لا نہیں سکتے، نارتن تو نہیں کہہ سکتے النار، لیکن اس کا معنی مؤنث والا ہوگا. سمجھ آئی نا؟ تو اب جب مطلب کیا ہوا کہ جب اسم کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹائی جائے تو وہ دلیل ہے اس بات کی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس اسم کی طرف، تو اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے. آپ سمجھ آئیے؟ آپ کو دو ہو گئے. تیسرا، اچھا یہ بھی مؤنث سمائی ہے، سمجھ آئی نا؟ جیسے اردن مؤنث سمائی ہے نا، اس النار بھی کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے. اچھا تیسرا، کسی اسم کی طرف جیسے النار اسم تھا نا، اس کی طرف ضمیر مؤنث کی لوٹی ہے، ضمیر لوٹی ہے. اب کسی اسم کی طرف فعل مؤنث جو ہے اس کا اسناد ہو، ہاں جی، اسم کی طرف فعل مؤنث کا اسناد ہو، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، ہاں جی، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، عیر کہتے ہیں قافلے کو اور فاصلت کہتے ہیں جدا ہوا. ہاں جی، اب فاصلت مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہاں، فاصلہ، فاصلہ، فاصلو، فاصلت. سمجھ آئیے آپ کو؟ فاصلہ واحد مذکر غائب، فاصلہ تثنیہ، فاصلو جمع، اور فاصلت واحدہ مؤنثہ غائبہ. تو یہ فعل مؤنث ہے نا، تو معنی کیا ہوگا؟ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے نکلے اور قافلہ جدا ہوا، مصر سے جدا ہوا، بھائی گندم لے کے نکلے، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے نکلے، ہاں جی، وَلَمَّا فَاصَلَتِ الْعِیرُ، جب قافلہ وہ جو ان کا وہ لوگ تھے بھائی وہ مصر سے جدا ہوئے، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا،
انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو لیکن مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیر جو ہے نا قافلہ، اس کی طرف کس کا اسناد ہوا ہے؟ فاصلت کا، جو فعل مؤنث ہے۔ تو جب یہ فعل مؤنث کا اسناد عیر کی طرف ہو رہا ہے تو کیا مطلب عیر مذکر ہوگا؟ عیر کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ تو یہ یہاں بھی کیا پتہ چلے گا کہ عیر میں بھی تا مقدرہ ہے، لگانی نہیں ہے لیکن تا مقدرہ ہے، کیونکہ معنی اس کا مؤنث والا ہوگا کہ جب قافلہ جدا ہوا مصر سے، فاصلت کا اسناد جو ہے نا فعل مؤنث کا اسناد عیر کی طرف ہو رہا ہے، تو یہاں بھی جو ہے نا یہ عیر مؤنث ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی مؤنث سماعی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا 3 ہو گئے۔ چوتھا، اسم اشارہ مؤنث کا جب استعمال کیا جائے، یعنی آپ ایک اسم آیا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، لیکن اس کے ساتھ اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہو گیا، ہاں جی، تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ سمجھ آئی؟ جیسے جہنم ہے، جہنم، سمجھ آئی نا؟ جہنم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو قرآن مجید میں کیا آیا؟ ہاذہ جہنم اللتی، کیا؟ ہاذہ جہنم اللتی، ہاں جی، ہاذہ مذکر اشارہ ہے، اسم اشارہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہاں، ہاذا کیا ہے؟ ہاذا کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ ہاذا مذکر ہے اور ہاذہ مؤنث ہے۔ اللتی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، اور اللذی مذکر ہے، تو یہاں کیا ہے؟ ہاذہ جہنم اللتی، تو ہاذہ اسم اشارہ مؤنث ہے، اللتی بھی مؤنث ہے، تو جہنم یہ ہے نا جہنم، یہ اسم موجود ہے اور یہاں اشارہ کون سا ہے؟ مؤنث، تو کیا پتہ چلا کہ جہنم کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ اسم اشارہ مؤنث ہے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں جہنم میں تا مقدرہ ہے کہ یہ جہنم جو ہے نا یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، کیونکہ اسم اشارہ موجود ہے جو مؤنث کا ہے۔ سمجھ آئی؟ 4 ہو گئے۔ 5واں، جہاں اسم کی صفت یا خبر مؤنث لائی جائے، یعنی ایسا اسم ذکر کیا جائے کہ آگے اس کی خبر مبتدا ہو نا، مبتدا اسم ذکر کیا جائے اور اس کی خبر مؤنث ہو یا اس کی صفت مؤنث ہو، جیسے عربی کا مقولہ ہے الکاتف المشویۃ، الکاتف المشویۃ، بکری کا جو لیگ ہے، بکری کا لیگ، الکاتف جو ہے نا بکری کا لیگ، مشویۃ بھونا ہوا، ہاں جی، کس نے کہا کہ فلاں آدمی نے مجھے الکاتف المشویۃ، اس میں کندھا جو اس کا نا بھونا ہوا وہ دیا ہے، ہاں جی۔ الکتف جو ہے، الکتف، اس میں کوئی نشانی ہے مؤنث کی؟ کوئی نہیں نا، تو آگے جب مشویۃ ہے یہ صفت ہے، یعنی کندھا، ایسا کندھا جو بھونا ہوا ہے اور اس میں تا ہے مشویۃ، تو جب صفت ایسی لائے جس کے اندر جو ہے تانیث کی نشانی ہے تو جو موصوف ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ آئی نا؟ یعنی 5 چیزیں ہیں ایسی جو بیان میں نے کی ہیں کہ جہاں تا بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن جب یہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یعنی جیسے آپ تصغیر بنائیں اور اس میں تا آ جائے
پہلی چیز تو پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے، جیسے اردن ہے، ٹھیک ہے. آپ ضمیر ایک لائیں جو اسم کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے النار یعرضون علیہا، ہا کی ضمیر نار کی طرف لوٹ رہی ہے، تو النار کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا کہ جب اسم جو فعل مؤنث ہے اس کو آپ اسناد کریں کسی کی طرف، تو وہ پتہ چلے گا کہ وہ جس کی طرف اسناد کر رہے ہو وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ 3 ہو گئے. اور چوتھا کیا تھا کہ آپ اس میں اشارہ ذکر کریں وہ مؤنث ہو، جیسے حاضی جہنم اللاتی، ہاں جی، تو حاضی جو یہ بتا رہا ہے کہ جہنم کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور پانچواں تھا کہ جب آپ کسی مبتدا کی خبر مؤنث آئے یا کسی موصوف کی صفت مؤنث آئے، جیسے القاطف المشویۃ، ہاں جی، اور اس میں تانیث ہو صفت میں یا خبر میں، تو معلوم ہوگا کہ جو مبتدا یا موصوف ہے وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. صحیح ہے. اب آگے سوال، معترض آ گیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ تم نے جو نشانیاں بتائی ہیں کہ مؤنث کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4. کیا کیا؟ تا تانیث کی لفظاً میں آ جائے، ہاں جی. دوسری جیسے الف مکسورہ آ جائے، تیسرا ممدودہ آ جائے، چوتھا تا مقدرہ آ جائے. ہاں جی، ہم آپ کو دو الفاظ دیتے ہیں کہ جس طرح ہیہ اور حاضی، ہیہ مؤنث ہے، حاضی مؤنث ہے، اس کے اندر ان چاروں میں کوئی بھی نہیں ہے. سمجھا سوال؟ ہیہ مؤنث کے لیے نا، حاضی مؤنث کے لیے. یہ جو 4 نشانیاں آپ نے بتائی ہیں ان میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ تا مقدرہ ہے، نہ اس میں تا لفظاً ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے. سوال کیا نا اس نے، ہاں جی. تو اس کا جواب کیا دیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ ہم جو مذکر مؤنث کی بحث کر رہے ہیں نا، وہ اسم متمکن کی کر رہے ہیں. کس کی کر رہے ہیں؟ کہ اسم متمکن میں اسم کی ایک تقسیم جو ہے وہ معرفہ نکرہ ہے، اور اسم متمکن کی ایک تقسیم جو ہے نا اسم کی مذکر مؤنث ہے. اور ہیہ اور حاضی جو ہے نا، یہ اسم غیر متمکن کی قسمیں آپ لا رہے ہو جو مثمرات نہیں پڑھی تھی. سمجھ آئی نا؟ ہیہ ہما ہم اس میں ہے نا، ہاں جی. تو وہ قسمیں کس کی ہیں؟ اسم غیر متمکن کی. انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم جو ہے نا اسم غیر متمکن بیان نہیں کر رہے، ہم بیان کر رہے ہیں اسم متمکن کی جو تقسیم ہے مذکر مؤنث کی طرف، اس میں یہ 4 نشانیاں ہیں مؤنث کی. آپ چھیڑ بیٹھے ہو اسم غیر متمکن میں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اس لیے آپ اپنے اعتراض کو اپنے پاس رکھو. آ گیا سمجھ؟ ہاں جی. اچھا، آگے ایک اور اب بات آتی، وہ کہتے ہیں کہ مؤنث جو ہے نا مانوی، اس کی 2 قسمیں ہیں. مؤنث مانوی 2 قسمیں ہیں. یہ جو مؤنث سمائی ہے نا، مؤنث سمائی، کون تھا مؤنث سمائی پڑا؟ نہیں، مؤنث سمائی میں نے کہا تھا نا کہ اردن جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے، یعنی جس کے اندر تا مقدرہ ہو مؤنث. یہ مؤنث کیا ہے؟ سمائی ہے. اس کو مؤنث مانوی بھی کہتے ہیں، مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں، مؤنث مانوی بھی کہتے ہیں. اچھا، اب وہی ذکر کر رہا ہوں کہ وہ لفظ مختلف آتے ہیں نا، لیکن میننگ ایک ہی ہوتا ہے کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں. ہاں جی، مؤنث مانوی کی 2 قسمیں ہیں. مؤنث مانوی کی 2 قسمیں. ایک تو وہ جس میں عرب جو ہے وہ تا مقدرہ کو مانتے ہیں. مؤنث مانوی کی ایک وہ قسم جس میں عرب تا مقدرہ کو مانتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ بولو یار. اردن.
ہاں میں نے بتایا نا، اردن جو ہے اس کو مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں، مؤنث مانوی بھی کہتے ہیں۔ تو اب میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ مؤنث مانوی دو قسم ہے۔ پہلی وہ قسم ہے جس کو عرب کہتے ہیں کہ جس میں تا مقدرہ ہو، وہ مؤنث مانوی کی قسم ہے، اردن، کہ اس میں اردتن تھا، تا مقدرہ تھی۔ یہ مؤنث سمائی بھی ہے، مؤنث مانوی کی پہلی قسم بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا کہ اس میں کبھی تا مقدرہ کا اعتبار کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ ہاں جی، کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں عرب جو ہے کبھی اس کو تا مقدرہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ الفاظ کبھی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کبھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی وہ الفاظ قرآن مجید میں یا عربی میں وہ ہیں، وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی تا مقدرہ بھی اس میں لاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی لاتے۔ ہاں جی، اس کی مثال جیسے حال ہے، حال سمجھتے ہو کیا ہے؟ کون سا حال؟ نہیں وہ حال نہیں، آپ کا حال کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کا حال کیسے ہے، کیا اصل میں کیا ہے، آپ کی حالت کیسی ہے، تو تا آ گئی نا۔ آپ کا حال کیا ہے، کیا مطلب ہے، حالت کیسی ہے، تو تا آ گئی نا۔ تو کبھی تا ذکر کر دی، کبھی ذکر نہیں کی۔ تو یہ دوسری قسم ہے کہ کبھی تا ذکر کرتے ہیں، کبھی نہیں ذکر کرتے، کبھی مذکر میں استعمال کر لیتے ہیں، حال کیسا ہے، حالت کیسی ہے، کبھی مؤنث میں استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طریق، رستہ، ہاں جی، طریق رستہ ہے، اس کو طریقت بھی کہتے ہیں، سمجھ آئی نا۔ اچھا، سبیل، ہاں جی، سبیل بھی رستہ ہے، ہاں جی، سوق، بازار، یہ الفاظ وہ ہیں جو مذکر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کبھی کسی میں استعمال کر لیے، کبھی کسی میں استعمال کر لیے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، یہ مؤنث سمائی ہیں یا مذکر سمائی ہیں، جو جس طرح مرضی ان کو استعمال کریں، مذکر میں بھی استعمال کر لیے، مؤنث بھی استعمال کر لیے۔ یہ مؤنث سمائی کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی تو اس میں تا مقدر کرتے ہیں، مؤنث سمائی مانوی ہو گیا، اور دوسرا کبھی تا استعمال کر لی، کبھی نہ کی، کبھی مذکر میں استعمال کر لیا، کبھی مؤنث میں استعمال کر لیا۔ تو یہ الفاظ وہ ہیں جو دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی مؤنث کی ایک قسم ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ ہاں جی، مذکر جس میں اندر علامت تانیث کی نہ ہو، مؤنث وہ جس کے اندر علامت تانیث کی ہو۔ تو مؤنث میں بڑی لمبی چوڑی باتیں آئی تھیں، اس لیے جو وجودی ہے اس لیے بعض لوگوں نے اس کو پہلے ذکر کیا، مذکر کو بعد میں ذکر کیا۔ صحیح ہو گیا جی، جزاک اللہ۔